إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبہ میں بتیسی نہیں دکھائی جاتی ہے، خطبہ میں بتیسی نہیں دکھائی جاتی ہے، اور امام جب منبر پر چڑھ جاتا ہے تو گفتگو بھی نہیں کی جاتی ہے. اگر کسی نے اشارے سے کسی کو کہا چپ رہو، اس کا خطبہ ضائع ہو گیا. یہ جمعے کے خطبے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. خطبۃ الحاجہ میں کے بعد ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک آیت ہم نے نقل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی پر اور تری پر، خشکی میں اور پانی میں فساد برپا ہو گیا. یہ کیوں؟ انسان کے ہاتھ کی اپنی کمائی ہے. اور ہمارا اپنا تجربہ ہے اپنی زندگی کا، جو ہم اپنے بڑوں سے سنا تھا اور اب سامنے آ رہی حقیقت کہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے انسان میں شیطانی خواہشات زیادہ جاگتی ہیں، اور اس کا جیدہ جاگتا نمونہ آپ کے سامنے ہے. میرین ڈرائیو جو بنایا گیا تھا اس مقصد سے کہ جو پٹنے سے باہر کے مسافر ان کو آنے میں آسانی ہو، PMCH تک، ہاسپٹل تک پہنچنے میں آسانی ہو. ہاسپٹل جانے کی فکر کم انسان کو نظر آ رہی ہے، عیاشی کرنے کی، مٹر گشتی کرنے کی، گرل فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ زیادہ سوچ رہی ہے. اور واللہ العظیم جس جگہ بھی بے حیائی آتی ہے، بے شرمی آتی ہے، بے غیرتی آتی ہے، واللہ العظیم اس جگہ کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. آج کریں، 10 دن کے بعد کریں، لیکن کریں گے. جس چیز کو اس مقصد سے بنایا گیا تھا کہ مریض کی زندگی بچے گی، مسافر کا وقت بچے گا، اس کو لوگ عیاشی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. داڑھی والے نوجوان بھی جا کر وہاں سیلفی کھنچوا رہے ہیں اس گناہ کی جگہ پر، اور عالم بھی جا کر اس جگہ پر فوٹو کھنچوا رہا ہے. ذرا سا بھی تمیز نہیں ہے یہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بات نکلی تھی کہ خشکی پر اور تری پر فساد ظاہر برپا ہو گیا. کیوں؟ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، اسی کہ آسمان میں جو کچھ فساد آج نظر آ رہا ہے ہمیں اپنے آنکھوں سے، اس فساد کی بات نہیں بولے جب سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتارا ہے، بھگایا جنت سے. ادھر کی بات ہم بول رہے ہیں. اس کی بیس، اس کی اصل یہی زمین ہوگی یا یہ سمندر ہوگا. اسی سے آدمی اٹھ کر جائے گا آسمان میں. جب بات آئی
آسمان میں فساد کی۔ اسٹار وار کا لوگوں نے بہت نام سنا ہوگا، خاص کر نوجوانوں نے جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ میں، نیٹ میں، ٹی وی پر، سیریل وغیرہ میں۔ اس اسٹار وار کی حقیقت یہ ہے کہ کانت دجال کی حکومت کا یہ سمبول ہے یا اس کے نظام کا حصہ ہے، جس کو اسٹار وار کے شکل میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہماری نئی نسل۔ اس کا کئی پہلو ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن مختصر میں کچھ بتا کر ہم آگے نکلیں گے۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو دکھایا جائے گا کہ اس دھرتی پر فضائی مخلوق ایلینس نے حملہ کیا، اور ایک دنیا کا ایک سپوت کھڑا ہو کر کے اس کا مقابلہ کرے گا اور دنیا والوں کو اس کے حملے سے بچائے گا، اور وہ اس وقت میں مسیحا کہلائے گا۔ حقیقت میں وہ مسیحا نہیں ہوگا، وہ کانت دجال ہوگا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دکھایا جائے گا اس دھرتی پر ایلینس نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد اتنا ماڈرن ہتھیار ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا ہتھیار کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ حکومت بنا لے گا ایلینس کے نام پر، اور حقیقت میں وہ ایلینس کی حکومت نہیں رہے گی بلکہ کانت دجال کی حکومت رہے گی۔ تیسری بات، جب ایلینس کی بات آئی، اسٹار وار کی بات آئی، یہ بہت ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میڈیا وغیرہ میں، میگزین وغیرہ میں، نیوز وغیرہ میں، یہ چاند پر، منگل گرہ پر، آسمان پر، دوسرے گرہ پر انسان اسپیس اسٹیشن بنانے جا رہا ہے۔ یہ ایک دو جگہ بنا چکا ہے آسمان ہی میں۔ اس اسپیس اسٹیشن کی حقیقت یہ ہے کہ کل کو جب اللہ تعالیٰ کانت دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمان سے اتاریں گے، تو ان کا یہ پروگرام ہے، یہ ایجنڈا ہے، یا ان کی یہ سازش ہے کہ آسمان میں ہی حضرت عیسیٰ مسیح کو بم سے یا سیٹلائٹ سے یا لیزر سے یا گائیڈڈ لیزر سے یا گائیڈڈ میزائل سے ان کو آسمان میں ہی اڑا دیں۔ لیکن یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے نہ چاہتے ہوئے، صرف فرعون کے محل میں نہیں، فرعون کے گود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا جوان کروایا، اس کے نہ چاہتے ہوئے۔ واللہ العظیم اسی طرح سے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کریں گے۔ جو لوگ جس مسجد میں، جس گھر میں، جس مسلک میں، جس خاندان میں، جس علاقے میں، جس ملک میں فساد برپا کر رہے حق کے باطل، حق کے خلاف، واللہ العظیم خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ ان کو نہیں ملے گا۔ خالی وقت کا انتظار کیجیے، خالی وقت کا انتظار کیجیے۔ لیکن وقت کا انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح تو آنی ہے، حق کا بول بالا تو ہوئی گا نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنی صلاحیت دی ہے، چھندہ دی ہے، قدرت دی ہے، استطاعت دی ہے، اسے اس جگہ پر لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا مستقل۔ اس لیے ہدایت پا جانے کے بعد بھی انسان گمراہ ہوا ہے، ہوتا ہے، یہ خود اللہ کے قسم کی زندگی کا واقعہ ہے، اور ان کی بتائی ہوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں سیدھا راستہ، سچائی کا راستہ دکھایا تو ہمیں گمراہ نہیں کر دیجیے گا۔ یہی وجہ ہے بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے بولتے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اب برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور صرف برتھ ڈے منا نہیں رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو گواہ بھی بنا رہے ہیں اپنے گناہ کا۔ فتویٰ جھاڑ رہے ہیں کہ عورت پازیب نہیں پہن سکتی ہے، اسے کہ شریعت کے حکم میں پازیب پہنے، ایسا پازیب جو پاؤں میں گھنگرو ہوتا ہے جس میں آواز نکلے، اگر ایسا پازیب پہننی عورت جس میں آواز نہیں ہے تو پہن سکتے، اور خود اس بدتمیز کو نہیں معلوم ہے کہ میری بیوی جینس میں اور ٹاپ میں گھوم رہی ہے۔ دوسرے پر فتویٰ جھاڑنا بہت آسان ہے، اپنے گھر میں فتویٰ لاگو کرو نا، تب تمہاری ایمان کی اوقات سمجھ میں آئے گی، تمہارے عمل کا، تمہارے کردار کا۔ تو بات نکلی تھی آسمان پر فساد کی۔ آج جو نیٹ استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، نوجوان برباد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، شادی شدہ زندگی جہنم بن کی جا رہی ہے، اسی نیٹ کا، ایسی سیٹلائٹ کی برکت ہے۔ نعوذ باللہ، لعنت ہو، تف ہو ایسی ٹیکنالوجی پر۔ تو زمین آسمان میں جو فساد برپا ہو رہا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، ہم صرف ایک پہلو پہ بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے کہ سب سے بڑا فساد گھر کا، ہر گھر کا تقریباً گارجین اپنے گھر میں انجام دے رہا ہے۔ مودی جی نہیں دے رہے ہیں، بی جے پی نہیں دے رہی ہے، یہودی نہیں دے رہا ہے، اسرائیل نہیں دے رہا ہے، CBI CID نہیں دے رہا، CIA نہیں دے رہی ہے،
ہم اور آپ اپنے ہاتھ سے فساد برپا کر رہے ہیں. پھر شکایت کرتے ہیں دنیا ہماری بہو بیٹی کا برقع چھیننے. کیوں نہیں چھینے گی؟ آپ کی بہو بیٹی برقع پہن کے تماشا کر رہی ہے, برقع پہن کر کے ڈانس کر رہی ہے, برقع پہن کر کے ناجائز تعلقات بنا رہی ہے لڑکوں سے, کسی بھی قسم کا, جسمانی ہو یا سوشل میڈیا کا ہو, چاہے فون کا ہو. جب آپ کو تمیز نہیں ہے تو پھر دنیا کیوں نہیں آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گی؟ دنیا کیوں نہیں آپ کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گی؟ تو ڈالے گی, بالکل انصاف ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زمین آسمان کا فساد برپا ہوا, یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دیں گے ہم, اور اسی پر بات ہوگی, بحث چل رہی رمضان کے مہینے سے نہیں بلکہ ہاں, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, ویسے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا حلیہ اپنائیں, چال ڈھال اپنائیں, طریقہ اپنائیں. اور ویسی عورتوں پہ بھی ولعن المتشبہات من النساء بالرجال, ایسی عورتوں پہ بھی لعنت ہے جو مردوں کا حلیہ اپناتی ہیں, مردوں کے چال ڈھال اپناتی ہیں, مردوں کا رویہ اپناتی ہیں. کون سا گھر ہے جس میں لڑکا لڑکی کو, ماں باپ بچہ اور بچی کو لڑکا لڑکی کا کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں, حلیہ نہیں بنا رہے ہیں؟ اب تو ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ نوجوان ہمارے شوق سے کان چھدا رہے ہیں. اب تو ایسی ہوا چل گئی ہے کہ ہمارے نوجوان شوق سے جوڑا پال رہے ہیں. جس سماج کا نوجوان زنخہ بن گیا ہو, کیا لگے گا وہ سماج کو بچا لے گا؟ اس سے کہ سماج کو چلانا بڑھانا نوجوانوں کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. جب وہی زنخہ بن گیا تو سماج کو کون بچائے گا, کون آگے بڑھائے گا؟ اور لڑکیوں کو, بچیوں کو, بیوی کو, شوہر کو, بہن کو, باپ ماں کو, بیٹی کو لڑکوں کا حلیہ پہنا رہے ہیں, چیز پہنا رہے ہیں, پینٹ پہنا رہے ہیں, ٹاپ پہنا رہے ہیں, کیا پہنا رہے ہیں؟ ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ویسے لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت مطلب ہے کہ جب مرے گا تو ایمان کو نہیں مرے گا. لعنت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا. لعنت کا مطلب یہ ہوگا جب مرے گا, مرنے کے بعد اسے جنت نہیں ملے گی. دوسری اور بھی روایتیں ملتی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل ہونے دیں گے. بہت سارے لوگ ہیں, اس میں ویسی عورت بھی ہے جو مرد کو حلیہ اپناتی تھی, اور ویسا مرد بھی ہے جو دیوس تھا, جس کے گھر میں بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی آتا تھا, اندھا بن کر کے, بہرا بن کر کے, گنگا بن کر کے بیٹھا رہتا تھا. ویسے مرد پر بھی جنت حرام ہے, ویسے گارجین پر بھی جنت حرام ہے. آپ کی داڑھی آپ کو کام آ جائے گی, آپ کا نماز کا گٹا کو کام آ جائے گا, آپ کی ٹوپی کام آ جائے گی, آپ کے جمعے کی حاضری مسجد کی کام آ جائے گی, 5 وقت کی جمعہ مسجد کی حاضری آپ کو کام آ جائے گی, رمضان کا روزہ آپ کو کام آ جائے گا, آپ کا حج عمرہ آپ کو کام آ جائے گا؟ نہیں کام آئے گا. اس لیے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کے خلاف اپنی زندگی گزاری. گھر میں ایسا ماحول بنا, آپ نے ٹوکا بولا نہیں, منع نہیں کیا, روکنے کی کوشش نہیں کی, سدھارنے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے کسی نوجوان کی تعریف کیا جائے کہ بہت شریف ہے, بہت دیندار, ہم میرے نزدیک زیرو ہے, پوچھ ہے. جب تک کہ وہ نوجوان اپنے ساتھ اپنے سماج کو نہیں بچائے, اپنے ماں باپ کو نہیں بچائے, اپنے بھائی بہن کو نہیں بچائے, اپنے دجال ننیال کو نہیں بچائے, اپنے دوست یار کو نہیں بچائے, میرے نزدیک اس کا ایمان چولہا میں جائے, بھاڑ میں جائے. ویسے ایمان کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ اصحاب الصف سنیچر والوں کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ میں, قرآن کی دوسری سورہ, سب سے لمبی طویل سورہ, اس میں بنی اسرائیل کا جب ذکر آیا اصحاب الصف کا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قوم ٹوکتی بولتی تھی, روکتی تھی, منع کرتی تھی, پیار سے, محبت سے, دلال سے سمجھا کر کے, اس کو تو ہم نے بچا لیا. اور جو لوگ نہیں ٹوکتے تھے, نہیں بولتے تھے, ان کو ظالموں کے ساتھ ان کا انجام کیا, حشر نشر کیا. دوسری روایت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت بھیجا ہے. غور سے سنیے گا کہ جو عورت مردوں کا جوتا یا جوتی یا چپل پہنے, جو عورت مردوں کا جوتا یا جوتی یا چپل پہنے, اس پر لعنت ہو. جوتی, جوتا, چپل پہننے پر تو لعنت ہے, یہاں حلیہ بنانے پر, چال ڈھال اپنانے پر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ویڈیو عورت کا آواز سے مرد کی ڈالی ہوئی ہے, آڈیو. اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ویڈیو
مرد کا ہے آواز عورتوں کی ڈالی ہوئی ہے، اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ویڈیو عورت کا ہے یا لڑکی کا آواز ڈالی ہوئی مرد کی، یہ سب اس میں شمار ہوگا۔ بہت ترقی کر رہے ہیں آپ، بہت زبان بن رہے ہیں۔ واللہ العظیم اس دھرتی میں جو بھی فطرت سے بغاوت کیا، منہ موڑا، سوائے رونے کے اس کے مستقبل میں کچھ نہیں آیا، اس کے دل و دماغ کا سکون اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ جا کے دیکھیں یورپ امریکہ میں، جس ملک میں سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے، سب سے زیادہ وہاں خودکشی کا ریشو ہے، جس ملک میں سب سے زیادہ انسان آسودہ حال ہے، کوئی انسان بیکار نہیں بیٹھتا، جو بیکار بیٹھتا اس کو سرکار بٹھا کے خرچہ دے رہی ہے، سب سے زیادہ وہاں سوسائڈ ہو رہا ہے۔ صرف یہ سوسائڈ نہیں ہو رہا ہے، سوسائڈ کے لیے روز نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کتنا آسانی سے آپ مر جائیے گا، کتنا آسانی سے آپ کی روح نکل جائے، کتنے آسانی سے آپ سوسائڈ کر لیجیے، کم سے کم تکلیف برداشت کر کے۔ اس پر کمپٹیشن چل رہا ہے سائنسدانوں کے آپس میں۔ لوگ بولتے ہیں بچے کو لڑکا یا لڑکی کا کپڑا پہنا سکتے ہیں۔ حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے فتوے کا کیا کیجیے گا، جو فتاوا میں انہوں نے نقل کیا، لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ کسی مجلس میں تھے، ان کے سامنے بچے کی نظر پڑی، جو بچہ ریشم کا کپڑا پہنا ہوا تھا، ریشم کا کپڑا پہنا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، لے کے اس کو پھاڑ دیا، کہا یہ لڑکیوں کا کپڑا کیوں پہنے گا، لڑکا ذات ہے۔ اس قسم کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں امام ابن تیمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا عالم، آپ کا مفتی، جس کو بولتے ہیں کفتی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے آیا ہے قرآن سنت کو سمجھنے والا، یا حضرت ابن مسعود انصاری سے بڑھ کر آ گیا سمجھنے والا اسلام کو، شریعت کو، شریعت کی روح کو۔ یہ کون حضرت عمر فاروق کا فیصلہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا، اس کو پھاڑ دیا؟ وہ حضرت عمر فاروق جن کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ کون عمر فاروق؟ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حق اور باطل میں فیصل ہے، فارق ہے، فاروق ہے، فرق کہنے والا ہے، اسی وجہ سے انہیں لقب ملا ہے فاروق۔ کون حضرت عمر فاروق؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کرنی کٹا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بچی کا، لڑکی کا یا عورت کا لباس نہیں پہنے گا۔ ہمارے نوجوان بڑا سوشل میڈیا میں شیئر کرتے، بہت ظالم حکومت ہے، حضرت عمر فاروق کی ستے کی حکومت کی ضرورت ہے، یا حضرت عمر فاروق کی حکومت آ جاتی ہے۔ واللہ العظیم مجوسی، پارسی، لولو مجوسی نہیں ہے، ان کا مردر کرتا، ان کو شہید نہیں کرتا۔ آج کے مسلم نوجوان ان کا مردر کرتا، ان کو شہید کرتا، جس کردار کا ہے یہ، جس بغاوت سے مزاج اس کا بنا ہوا ہے، کہنا نہیں ماننے کا، نہیں سمجھنے کا، نہیں سدھرنے کا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، گھر میں بات نکلی ہوئی تھی کہ کس یگ میں ہم لوگ جی رہے ہیں کہ سب فتنہ دیکھنا پڑ رہا ہے، دیکھ کے آدمی روتا ہے۔ گھر کے ایک آدمی نے کہا کہ تم کو حضرت رسول کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اگر رسول کے زمانے میں ہم لوگ پیدا ہوتے تو سیدھا ہم لوگ کو شمار، جیسے ہمارا سڑا گڑا ایمان ہے منافقین میں شمار ہوا تھا، اور رسول کی زندگی میں جس کا شمار منافق میں ہوگی سمجھ گئی صرف جہنم پکی ہو گئی۔ ہم لوگ تو خوش قسمت ہے کہ گناہ گار آدمی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زمانے کے بعد 1400 سال کے بعد پیدا کیا کہ رسول کے زمانے میں اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو سیدھے شمار ہمارا، ہم لوگ کو مہر لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہے۔ بہت آسان ہے شیئر کر لینا کہ حضرت عمر فاروق کی ستہ چاہیے، لاگو کریں نا ہمارے نوجوان اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق کا طریقہ، لاگو کریں نا ان کا اپنی سنت، ان کا جیون، ان کی جیون شیری کا اپنی زندگی میں اتارا ہے، ان کے طریقے کا اپنا اتارے گا۔ فتویٰ دینا بہت آسان ہے، جب بیوی آئے گی تب دیکھیں گے، جب گھر بسے گا تب ہم تم کو دیکھیں گے۔ اسی پڑھنے کا واقعہ ہے، شرک بدعت کا فتویٰ دیتے دیتے نوجوان نہیں تھکتا تھا، اور جب بیوی آئی تو سارے مزار کا چکر لگا لیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سلام تعالی جوال کریم پانی ہے۔ بس بس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تو بات چلی تھی فتویٰ جھاڑنا، تمنا کرنا حضرت عمر کی خلافت آتی، ابو بکر صدیق کی خلافت آتی، حضرت علی کرم اللہ کی خلافت آنی، بولنا بہت آسان ہے. اگر آج آ جاتی، غیر مسلم نہیں، دشمن نہیں، مسلمان سب سے پہلے ان لوگ کو شہید کرتا، سب سے پہلے واللہ العظیم بغاوت کرتا، جڑ کھنتا، نفاق کا رویہ اپناتا. اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کرا دیا یا غلط کرا دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. جانتے ہمارا اسلام کیا ہے؟ چاہے برقعے والی رہے، چاہے داڑھی والے رہے، حاجی والے رہے، چاہے پاجی رہے، ہمارا اسلام وہی جس کو سماج اچھا سمجھے گا اس کو ہم اچھا سمجھیں گے. جس ریتی کو، جس طریقے کو، جس رویے کو، جس لباس کو، جس رہن سہن کو، وہ اچھا مانا جائے گا. اور جس کو سماج غلط مانے گا اس کو ہم لوگ غلط سمجھیں گے. یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے، یہ کتاب سنت سے محبت کی پیروی اتباع کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کیا واقعہ ہے؟ غیر مسلم وقت آتا ہے، داڑھی منڈا رہتا، اللہ کے رسول سے چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ خود سوچئے، غیر مسلم وقت آیا ہے اور اللہ کے رسول اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم اور آپ جس سے اپنی بہو بیٹی کو گھر میں پوس رہے ہیں، پال لے، جوان کر رہے ہیں، خاندان میں، دجال ننیال میں، سسرال میں، آس پڑوس میں نچا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، تماشا دکھا رہے ہیں. رسول کی سفارش مل جائے گی قیامت کے دن، وسیلہ مل جائے گا، بخشائش مل جائے گی، ان کے ہاتھوں آب حوضر کوثر بھی مل جائے گا جس کے پینے کے بعد شدہ دن کی پیاس نہیں لگے گی. اور رسول کی زندگی میں ان کے سامنے دشمن قیدی کر کے بنا کے لائے جاتے ہیں. اس میں ایک خاتون تھی، ان کے سر پر چادر نہیں تھی، ان کے سر پر آنچل نہیں تھا. انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے سر پر آنچل ڈالو، اس کے سر پر آنچل ڈالو. کلمہ گو نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہے اس کے سر پر آنچل ڈالو. کیا خیال ہے جس حلیے میں ہم لوگ اپنے بہو بیٹی کو رکھ رہے ہیں، بھائی بہن کو، بیوی کو، بھگنی کو، بھتیجی کو؟ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی تربیت دے کے آیا ہے، ایمان والا آیا ہے، ایمان کے ساتھ آیا ہے، گھر کو سدھار کے آیا ہے. کیا خیال ہے؟ مل جائے گا رسول کا وسیلہ، مل جائے گی رسول کی سفارش، کام آ جائے گی یہ نماز، یہ روزہ، یہ گٹھا، یہ حج، یہ عمرہ، یہ لفاظی، یہ اسلام اور یہ ایمان ہے، یہ توحید. آپ دکھا دیے رسول کی زندگی میں کسی نے اپنے بچے کا نام توحید رکھا ہے. آپ دکھا دیجیے رسول کے زمانے میں کسی نے اپنی مسجد کا نام مسجد التوحید رکھا. دکھا دیجیے آپ نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اپنے کسی گاؤں کا نام کسی نے توحید رکھا. توحید کردار کا نام ہے، توحید عمل کا نام ہے، توحید کا تعلق دل سے ہے، دکھاوے سے نہیں ہے، لفاظی سے نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ سے تاریخ بھری پڑی ہے جو توحید کا نام لے کر کھڑے ہوئے اور توحید کا جنازہ نکال دیا. واللہ العظیم توحید کا اینٹ بجا دیا. یہاں اللہ کے وسلم غیر مسلم کی بیٹی پر برداشت نہیں کر رہے ہیں، بولے اس کے سر پر آنچل رکھ دو. اور ہمارا اسی ہندوستان کا واقعہ ہے. آزادی سے پہلے غریب عورتوں کو، سماج کی دبی کچی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کمر سے اوپر کپڑا ڈھانپیں. جو کمر سے اوپر کپڑا ڈالے گی یا ڈھانپے گی یا پہنے گی اسے اس کے لیے ٹیکس دینا ہوگا الگ سے. ایک غریب عورت نے کہا کہ ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور اپنا سینہ بھی ڈھانپیں گے. یہ ظالم سماج جس کے نام میں تم بولتا ہے کہ سماج فیصلہ کرے گا مسجد کا، تو فلانا دیتی سماج پر. وہ سماج پنچیت بٹھاتا ہے اس عورت کے خلاف. وہ غریب عورت گھر جاتی ہے، اپنی چھاتی کاٹ کے جاتی ہے تخت پر، پلیٹ پر، اور رکھتی بولتی اسی چھاتی کے لیے تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو. نہ چھاتی دے گی نہ تم مجھ پر ظلم کرو گے. اس کے بدن سے بلڈ بہتا ہے، خون بہتا ہے اور انتقال کر جاتی ہے وہ غیر مسلم عورت. واللہ العظیم وہ غیر مسلم عورت آج کی ہماری پڑھی لکھی بہو بیٹی، ماں بیٹی سے زیادہ عزت والی، شرم والی، غیرت والی، حیا والی، لجے والی تھی ہماری مردوں سے بھی بڑھ کر کے. کیا ہے؟ ترقی کر رہے ہیں. تو فلانا تو ایسے ڈگری پر، ایسی ترقی پر، ایسے ایجوکیشن پر لعنت ہو.
واللہ العظیم دنیا سے سبق نہیں سیکھتے ہو. بولتے بولتے ہم چلاتے تھک رہے ہیں کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہے، سنبھال کے رکھو، دولت کو سنبھال کے حل کر رکھو. عراق میں، سیریا میں، یمن میں، افریقہ میں، افریقہ ایک ملک کا نام نہیں ہے، بر اعظم کا نام ہے، وہاں یہ استھتی ہو رہی ہے، یہ حالت ہو رہی ہے کہ عورت جاتی دوا لینے کے لیے، آدھا گلاس پانی لینے کے لیے، آدھا ٹکڑا روٹی لینے کے لیے اپنے بچے کے لیے، تو خیراتی ادارے کا ذمہ دار اسٹاف بولتا ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو گی تب تم کو ہم کھانا دیں گے. وہ طوفان آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے واللہ العظیم. ابھی سری لنکا سے خبر آ رہی ہے کہ عورتیں جا رہی دوا خریدنے کے لیے دواخانے میں، تو بول رہا بدکاری کرو گی تب تم کو دوا دیں گے. جا رہی دکان پر آدھا ٹکڑا روٹی مانگنے کے لیے، تو بولا جا رہا ہے کہ بدکاری کرو تب ہم تم کو روٹی دیں گے. ہمارے نوجوان عقل کے اندھے جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی نقل کو سمجھتے ترقی ہے بندر کی طرح، کان کون کے سنے. سری لنکا بھی وہ ملک ہے جہاں عورتوں کو ترقی کے نام پر، نوکری کے نام پر گھر سے نکالا گیا تھا. 40 سے زیادہ % عورتیں کام کاج سے جڑی ہوئی تھی سری لنکا. تو کیا سری لنکا بچ گیا سری لنکا؟ پوچھئے نا، آج کہیں رشتہ جاتا ہے لڑکی کا تو لوگ بولتے ہیں لڑکی نوکری کرنے کو تیار ہے کہ نہیں، تب ہم آپ کی بیٹی سے شادی کریں گے. دیوس سماج ہے. دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ہم جانتے، بول کے جائیں تو بولو کہ گالی دے کے جا رہا ہے. دیوس اسی کو بولتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنے عوامی زبان میں بھڑوا بولتے ہیں. بھڑوا دیوس سماج، جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا تھا، جس عورت کو رسول نے گھر کا ملکہ بنایا تھا، اس کو روڈ پہ لا کے تماشا بنا رہا ہے. دیکھو نا سری لنکا کو، بھوکا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہی حال یوکرین کا بھی ہے، اور واللہ العظیم ہر اس ملک کا نمبر آئے گا جس نے قدرت سے بغاوت کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیا ہے. واللہ العظیم خالی وقت کا انتظار کرو. کیوں آپ لوگ بھول گئے ہیں؟ پچھلے 5-6 سال سے، 5 سال سے، پیچھے تو 2 سال لاک ڈاؤن میں چلا گیا. ہم یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ جو میرے ذکر سے، میرے آرڈر سے، میرے فرمان سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، روزی روٹی کا راستہ تنگ کر دیں گے، روزی روٹی مشکل کر دیں گے واللہ العظیم. اور قیامت کے دن سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ بندہ پوچھے گا الہی آپ نے ہمیں اندھا ہونا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو ہم آنکھ والے تھے. اللہ تعالیٰ پلٹ کے جواب دیں گے اسی طرح سے تیرے پاس تیری زندگی میں میرا پیغام آیا تھا، تو نے میرے پیغام کو بھلا دیا، سن کر انسنی کر دیا. آج بھی تجھے ہم اسی طرح سے بھلا دیں گے، تیری کچھ نہیں سنیں گے. مرنے کے بعد کیا وہ چھوڑ دیجئے، دنیا سے عبرت حاصل کیجیے. ابھی کیا ہو رہا ہے سری لنکا میں، دنیا سے عبرت حاصل کیجیے. ابھی کیا ہو رہا ہے لبنان میں. لبنان بھی سری لنکا سے بہت پہلے، لبنان بھی سری لنکا سے پہلے فیلئر اسٹیٹ ہو چکا ہے، طے ہو گیا کہ نہیں فیلئر اسٹیٹ ہے. اور سری لنکا سے بھی ہم سمجھتے ہیں 50 سال قبل لبنان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو بھلا دیا تھا. بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی عام ہو گئی تھی. ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں جتنی اچھی ایڈوانس لڑکی آئے گی اتنا ترقی کرے گا. عقل کا ٹور تیری روٹی تنگ کر دے گی. ابھی ایک نوجوان کے معاملہ آیا ہوا ہے، بیچارہ پریشان ہے بہت. بولے جب سے شادی ہوئی میری روزی روٹی کا راستہ بند ہو گیا ہے. پوچھ رہا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی چکر نہیں. ہم نے کہا کہ بیوی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، اور منحوس بھی نہیں. یہ سب غلط بات ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ لڑکی منحوس ہے، روزی روٹی چھنا گئی ہے. پھر ہم نے
1 مہینے کے بعد اس سے پوچھا آپ کو بچہ ہے؟ میں نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ بچہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی شادی کو تو 3 سال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا شادی کے کچھ مہینے کے بعد مجھے میری بیوی امید سے تھی، غور سے سنیے ہمارے نوجوان، میری بیوی امید سے تھی، اوپر نیچے گئی نا، اوپر نیچے جو کہ گھر میں بچہ برباد ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ کی بیوی نے جان بوجھ کے کیا ہے، آپ کی بیوی نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ بچہ نہیں رہے، ہم عیش کی زندگی، آرام کی زندگی گزارے، اور اسی کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی چھینی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کی سزا دے رہے آپ کو اور آپ کی بیوی کو، کہ اس نے اپنے بچوں کو گرا دیا۔ ہمارے نوجوانوں میں خاص کر یہ سوچ ہے، یہ شادی ہوتی تو سوچتے 1-2 سال تک کوئی بچہ نہیں ہو، 3 سال تک، معافی کے ساتھ ہم بولے یہ ہو رہا ہے۔ ارے عقل کا ٹور، عقل کا پیدل، ارے عقل کا اندھا، جب بچہ ہو جاتا ہے تو میاں بیوی میں بندھن مضبوط ہو جاتا ہے۔ لڑکے کو لڑکی کو چھوڑنے میں سوچنا پڑے گا، اور اسی طرح سے لڑکی کو بھی لڑکے کو چھوڑنے میں سوچنا پڑے گا۔ ہم غلط بول رہے ہیں تو کوئی بڑا آدمی بول دے ہم غلط بول رہے ہیں، سینئر آدمی ہمارا اگر کوئی ہم غلط بات بولے تو بات بول دے، ابھی ٹوک دے مجھے، کہ جب بچہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، بیوی کو شوہر سے چھوڑنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے شوہر کو بھی بیوی کو چھوڑنے سے پہلے سوچنا تو میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے بچے کو ماں کہاں سے لائیں گے۔ بیوی اگر چھوڑ دی تو سوچتی ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو میرے بچے کو دوسرا شوہر باپ کہاں سے آئے گا جس کو اپنا سگے باپ کی طرح محبت دے دے۔ ارے عقل کا پیدل۔ اور اللہ سے نے کیا فرمایا تھا، عورت اور بچے اپنی روزی روٹی لے کے آتے آسمان سے، تیری اوقات نہیں کسی کو روزی روٹی دے دے۔ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا یاد، اس مسجد میں بھی ہمارے ایک استاد تھے، ان کے سب بھائی کی شادی ہو گئی تھی، وہ شادی نہیں کر رہے تھے، چور تھے، جب تک سرکاری نوکری نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگا، شادی نہیں کریں گے۔ ماں نے آخر میں کہا کہ بیٹا مر جائیں گے، شادی کر لو۔ شادی کیا، اس کے بعد 1-2 سال پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا، جوائننگ لیٹر آ رہا ہے کہ آپ جوائننگ کر لو نوکری۔ یہ بولتے ہیں بیوی اپنی روزی روٹی لے کے آتی ہے، یا لڑکی اپنی روزی روٹی لے کے آتی ہے، بولا تھا کہ نہیں؟ اس مسجد میں واقعہ ہم سنا چکے ہیں۔ تیری اوقات کھلا دے گا، تیری باپ کی تو اوقات نہیں کسی کو کھلانے کا، اور باپ بھی کیا، اس سنسار میں کسی کا اوقات نہیں کسی کو کھلا دے۔ سمندر کی گہرائی میں پتھر نکالا جاتا ہے، پتھر جب توڑا جاتا ہے تو اس میں سے زندہ کیڑا نکل رہا ہے، زندہ کی کس کو، اس کو روزی روٹی کون دے رہا ہے؟ پوچھو نے اپنے، اگر عقل ہو بدھی ہو تمہارے پاس، بھیجا ہو اس پتھر کے اندر، اس سمندر کی گہرائی میں اس کو روزی روٹی کون دے رہا ہے؟ اسی کو عربی کے شاعر نے کہا ہے، لو کانت الارزاق تجرى بالحجا، لو کانت الارزاق تجرى بالحجا ہلکنا اذا من جهلهن البهائم، کہ اگر روزی روٹی عقل سے ملتی، اگر روزی روٹی عقل سے ملتی کہ اس سنسار میں جتنے چرندے پرندے چوپائے ہیں جانور سب مر جاتے بھوک سے، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ سکھا کر کے سمجھا کر کے بھیجتے اس سنسار میں، دنیا میں کہ تم کو اس دنیا میں کیسے جینا ہے۔ شیر کو الگ انداز سے، چڑیا کو الگ انداز سے، بکری بھیڑ بھینس دمبا کو الگ انداز سے، کیڑا مکڑے کو، سب کو اللہ تعالیٰ سکھا کے بھیجتے ہیں۔ ہماری اوقات کسی کو سکھا دیں گے؟ ہماری اور آپ کی اوقات صرف اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم کو ہم نے اچھا راستہ اور برا راستہ دکھا دیا، تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم کون سا راستہ اپناؤ گے، تم کون سا راستہ اپناؤ گے۔ اور جب غلط راستہ اپناؤ گے تو کیا ہوگا، یہ روزی روٹی تمہاری تنگ ہوگی، روزی روٹی تنگ ہوگی۔ لوگ بولتے ہیں سری لنکا ہی نے گناہ کیا، وہی کیوں پریشان ہے؟ ارے سب کا نمبر آئے گا واللہ لازم، حال تم انتظار کرو نے، اور صرف نمبر نہیں آئے گا۔ یورپ امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے کہ لڑکی اپنی تعلیم پورا کرنے کے لیے مردوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ مرد بولتا ہے کہ ہم تم سے جیسے چاہیں اپنا عیاشی کریں گے، تمہارا پورا پڑھائی کا خرچہ ہم دیں گے، شرط یہ کہ ہم جو بولیں تم کو کرنا ہے۔ زندگی ہے جی، زندگی ہے جی، اس کو زندگی نہیں بولتے ہیں، یہ جانور کی زندگی ہے کہ جو چاہا جیسے چاہا، جب تک چاہا کھیلا، جب دل بھر کے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ جانور کی زندگی ہے۔ آپ بھول رہے ہیں جب وہ طوفان سری لنکا سے آ سکتا ہے تو آپ کے یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن جب لگا تھا، ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ روزی روٹی ایسی تنگ ہو جائے گی انسان کی کہ مومن کو، مسلمان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو تسبیح ہی اس کی غذا ہوگی، تسبیح ہی اس کی غذا ہوگی۔
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اسی سے وہ اپنی طاقت حاصل کرے گا۔ وقت آ رہا ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی آپ شادی بیاہ میں خوب لٹائیے، شادی بیاہ میں خوب لٹائیے، بڑھیا سے لٹائیے، لیکن اس وقت کے لیے ذہن بنا لیجیے گا کیا ہے زندگی جی، کیا وہ میری زندگی کو زندگی نہیں ہے جو انسان عبرت نہیں حاصل کرے، سنبھلے نہیں، سنورے نہیں، بدلے نہیں خود کو، تو جانور والی زندگی ہے، جیسے چاہا زندگی گزار لیا، جب تک چاہا جستی کھائی ہے، چاہا جوڑا الگ ہو گیا، انسان کی زندگی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جہاں انسان بغاوت کرنے لگتا ہے قدرت سے، شرم حیا سے، اللہ تعالی اپنے پیدا کرنے والے سے، وہاں طوفان بھی آئے گا، وہاں سیلاب بھی آئے گا، وہاں زلزلہ بھی آئے گا، وہاں بجلی بھی برسے گی، سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فرق یہ کہ آپ پر ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہوا ہے، جس دن ہو جائے گا اس دن لوگوں نے ہاں بیچارہ بجلی گر گئی تھی بیچارہ مر گیا، ہاں بیچارہ جا رہا تھا سیلاب میں بہہ کے چلا گیا، صرف اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں کچھ کرا۔ جس سماج کے لیے آپ پر ہم غلط کر رہے ہیں واللہ جن کو نہیں کام نہیں آئے گا، ہوش ہی نہیں ہے، جینے کا لوٹ سیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ ٹھوکر کیوں دیتے ہیں؟ عربی کے شاعر بولتا ہے جزا اللہ شدائد کل خیر، جزا اللہ شدائد کل خیر بها عرفت عدوی من صدیقی، کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی سختی کو بھرپور بدلہ دے، اللہ تعالیٰ زمانے کی سختی کو بھرپور بدلہ دے، تو اس نے دوست اور دشمن کا فرق مجھے دے دیا، دوست اور دشمن کی پہچان دے دی، یا غلط اور صحیح کی پہچان دے دی۔ ہم لوگ سیکھ نہیں رہے ہیں، واللہ العظیم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ 11 بجے سے ہم میسج کر رہے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی کو بھیج دیجیے گاڑی لے کر کے، مجھے آفس جانا ہے، گھر پر ہے میں، ہوش ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو 4-5 میسج بھیجا، ہوش ہی نہیں ہے۔ کیا زندگی گزارے جی کہ حالات کے مطابق کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لوگ شکایت کر رہے کہ حالات بگڑتے جا رہے، بگڑے کریں گے۔ جس قوم کا نوجوان سوشل میڈیا پر الو کی طرح 2 بجے 3 بجے رات تک جاگے گا، صبح اٹھے گا اس کا دماغ کام کرے گا؟ بتائیے، ہم سنگل لوگ سے پوچھ رہے ہیں، کام کرے گا اس کا دماغ؟ اس کو تو ایسی فیوز ہوئی ہے رات بھر میں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو روزی روٹی نہیں دے رہا کوئی، آپ کو کوئی نوکری نہیں دے رہا ہے، آپ کو کوئی بزنس نہیں دے رہا ہے، آپ کو کوئی کارخانہ نہیں دے رہا ہے، آپ کو فری منٹ دے دے گا؟ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو بھیجا نہیں ہے۔ یہ آپ کے اور ہماری انرجی کو چوسا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے کروڑوں خربوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بایو ڈاٹا سے جو ہم لوگ میڈیا میں ڈالے ہوئے ہیں، ہم کو خبر نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کمپنی خربوں ڈالر کما رہی ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ رہ رہا ہے، جس کو منع کرے کہ بابو سوشل میڈیا میں کام نہیں بنائے، بولنا یادی وہ بھی آخر کا ٹور اندھا کوڑھی بہرا سمجھ نہیں رہا ہے، تو دنیا سے ہم کیا امید کریں کہ دنیا سمجھے گی میرے تقریر سے؟ لوگوں نے کہا کہ عید خطبہ آپ کا بہت زبردست تھا، ہم بولے چوڑے پڑ میں جائے ایسا خطبہ جس سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ نظر نہ آئے، بہت زیادہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت آنے سے پہلے اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اچھی سمجھ کے ساتھ ساتھ اچھا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے کہ انسان کو آج کل سمجھ رہا ہے کہ غلط کیا ہے، برا کیا ہے، تنہائی میں سے جب اسے پوچھیے گا اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کا وقت آتا ہے اس وقت موج کہنا ہوتی ہے، موج کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں، ہم میری موج اوپر رہے۔ اور کان کھول کے سن لیں، ہمارے نوجوان ہم کئی سال سے محسوس کر رہے ہیں، جب ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے اپنا بدلہ نکالتا ہے، ذمہ داری کے بہانے کام بگاڑتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہم اس کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تم اس کا نقصان نہیں پہنچا رہے واللہ جی، تم قوم کا نقصان پہنچا رہے ہو، اور اس کی تم بھوگو گے دنیا میں، مرنے سے پہلے بھوگو گے، اس لیے کہ تم نے قوم کے ساتھ غداری کی، اس کے ساتھ بدلہ نہیں نکالا ہے، اس سے اپنا حساب کتاب نہیں چکایا ہے، بلکہ تم نے قوم کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور جو بے وفا ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے، جو بے وفا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں بجا لائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا نہیں لے سکتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کون کہاں پہ کس کو گوٹی مار رہا ہے ہم خود سمجھ رہے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے معاملہ۔ عباد اللہ، یاد رکھیے گا جو کچھ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے یہ سب کانت دجال کے ظہور کی تیاری ہے۔ ہر وہ گارجین، باپ، بھائی، شوہر، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، نانی، چاچی،
جو اپنے گھر میں ایسی غلط تربیت دے رہی ہے، لڑکی کو لڑکا لڑکے کو لڑکی بنا رہی ہیں، حقیقت میں کہیں نہ کہیں ان کا یوگدان ہے کانت دجال کی حکومت قائم کرنے میں۔ اب باقی رسول نے کہہ دیا تھا جب کانت دجال کا فتنہ ظہور ہوگا تو اچھے اچھے اس میں کھنچا جائیں گے، اچھے اچھے ایمان والے کھنچا جائیں گے۔ اسی لیے جب اس کا ظہور ہوگا تو کوشش کرنا اس سے دور بھاگو۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے بہت بڑے عالم ہیں، بہت دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب کتاب و سنت پر اس کو پرکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ رسولوں کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم اس پر نہیں جاتے کہ دنیا کیا دکھا رہی ہے، میڈیا کیا دکھا رہی ہے، ہم اس پر جاتے ہیں کہ اللہ رسول نے کیا دکھایا ہے۔ اسی فتنے کا نتیجہ ہے آج ہمارے گھروں میں حجاب کا فتنہ آ گیا ہے۔ حجاب ہم سمجھتے تھے حجاب کا مطلب برقع ہوتا ہے، ایک نوجوان نے کہا کہ نہیں اس پر آپ تقریر کیجیے۔ حجاب بولتے ہیں ویسا دوپٹہ ہے جس سے لڑکی باندھتی ہے، کان گردن گلا سر ڈھک جاتا ہے، حجاب اس کو بولتے ہیں، تھوڑی بولتے ہیں، حجاب نہیں بولتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ آتا خمار، خمار دوپٹہ۔ شریعت کے نام پر ہم لوگ اللہ العظیم شریعت کا جنازہ نکالنا ہے۔ حجاب کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے مکمل حجاب، اور جہاں پر جہنمی لوگ کا ذکر آیا ہے، جنتی لوگ کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ لفظ استعمال آیا ہے وَمِن بَيْنَهُمَا حجاب۔ اور دوسری جگہ لفظ استعمال ہوا قرآن میں فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو یوٹیوب، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے سمجھنے کی توفیق نہیں دیں، بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس ہے کتاب سنت دیا ہوا، اس کے ذریعے سے ہم لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمۃ اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔